الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محمد رسول الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں اگر ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہو تشریف فرما اگر مل کے پڑھو حضور دی نام دے جا کے تاکہ سارے آدھے حاضری لگ جائے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں دل نبی دے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونا کے ہو جیا اچھی پڑھو سونا اے ہو جیا جگ
گفتگو ہے اور وہ نسبت دینا کہ صدیق پاک کی شان کی ہے کل غار وچ نال مزار وچ نال کل غار وچ نال مزار وچ نال میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدا ہی نہیں میرے نبی نو صدیق کلا چھڈدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایت ہی معزز واجب الاحترام بزرگ نوجوان ساتھی اور عزیزان نے حضرات محترم دعا ہے رب العزت کی بارگاہ کے اندر اے جڑی آیات مقدسہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العزت اس آیات مقدسہ نو صحیح سی بیان کرن اور سانو سارے اس دے اوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین حضرات محترم آمینہ دلال لجپال کریم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا آمینہ دلال کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا دینکم تمہارے دین کو واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر مکمل کر دیا سبحان اللہ وردیت لکم الاسلام دینا اور میں دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا سبحان اللہ جس وقت امام الانبیاء مدینے دے تاجدار حبیب کبریا مختار کل تاجدار ختم نبوت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جملہ مبارک فرمایا تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے اپنے چہرہ انور کے چادر مبارک لے کے صدیق پاک روڑ لگ گئے آپ دے اکھا مبارک دی جو موتی دی لڑیاں طرح آپ دے اترو وگڑا شروع ہو گئے صحابہ نے پوچھا کہ صدیق پاک نو کہ حضور کیوں رو رہے آج تو خوشی نہ دیتے دین مکمل ہو گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ جتنی خوشی کی جائے اتنا ہی کم ہے آج ہمارے لیے بہت بڑا جشن کا دن ہے آج ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج وہ دین حضرت آدم سے لے کر جو چلا تھا آج ہمارے نبی نے اس دین کو مکمل کر دیا سبحان اللہ جو دین حضرت بابا آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جو انبیاء مکمل نہیں کر پائے آج ہمارے نبی نے اس اسلام کو مکمل کر دیا اللہ کے فرمان کو مکمل کر دیا فرمایا چاہیے تو انجے کے جشن منائیے لیکن فرمایا کہ صحابہ میں تصویر دا دوسرا رخ دیکھ رہے دین مکمل ہو گیا اور حضور دے جان دا ویلا ہو گیا انہیں کہا میں روندا تاواں دین مکمل ہو گیا قرآن نازل نہیں ہوئے گا اور قرآن مکمل ہے اسلام مکمل ہے نبی بعد یا رب کی طرفوں اور کوئی وحی نازل نہیں آئے گی وہی احکام رہیں گے جو رب کعبہ نے اپنے یار کو نازل فرمائے ہیں فرمایا میں روندا تاواں تساں ویکھ رہے ہو دین مکمل ہوندے ہاں انہیں کہ میں تک رہا ہوں حضور دا جان یہودیوں نال صحابہ پاک دی ملاقات ہو گئی یہودی کہنے لگے اگر یہی الفاظ یہ ہوئی گل اگر سیدنا موسیٰ کلیم نے آکھی ہوتی تھی اسا جشن منا دے اسا عید منا دے کیونکہ حضور نے فرمایا نا قرآن دے وچ الیوم اکملت لکم آج کے دن نہیں پتا کہ کیڑا دن سی اللہ کیوں جی تو انہوں میں کو کس طرح پتہ لگتا بھی کیڑے دن دین مکمل ہویا حضور نے کدو خطبہ ارشاد فرمایا آمینہ دلال نے کس وقت فرمایا کہ لو جی صحابہ آج کے دن مکمل ہو گیا لیکن قربان چاہیے یہودیاں نے صحابہ کو آکھیا کہ اگر اے ہوئی بات اے ہوئی گل حضرت موسیٰ پاک دے دور وچ مکمل ہوندی نا اساں عید منا دے جشن منا دے صحابہ نے حضور کو دسیا
آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم ان یہودیوں کو کہہ دو تم ایک عید مناتے ہم دو منائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے پھر دن دسیا فرمایا الیوم آج کا دن 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کا دن ہے میدان عرفات کے اندر حضور نے خطبہ حجت الوداع کے موقع دے ارشاد فرمایا پتہ چلیا کہ ذوالحجہ کا مہینہ بھی ہے یہ بھی پتہ چلیا کہ 9 ذوالحجہ کا دن ہے یہ بھی پتہ چلیا کہ یوم عرفہ کا دن ہے یہ بھی پتہ چلیا کہ جتھے تو آنے تے میرے نبی نے خطبہ فرمایا میدان عرفات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساڈے لئی آسانی ہو گئی. فرمایا پھر دوسری پہلا 9 ذوالحج یوم عرفہ کا دن ہے کہ ایک تو یہ عید ہو گئی مسلمانوں کی. فرمایا کہ دوسرا جمعۃ المبارک کا دن ہے. سبحان اللہ. بس تواڈی ایک عید ہے. صحابہ جا کے یہودیاں نو آکھو کہ اساں دو عیداں مناواں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی دا فرمان سچ ہے. کیوں جی شاید نے آگے جی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی سبحان اللہ. قربان جائیے. آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ 9 ذوالحج یوم عرفہ میدان عرفات فرمایا کہ وہ دن تھا جس دن دین مکمل ہو گیا. پتہ چل گیا کہ 9 ذوالحجہ نو فلاں سن فلاں ہجری کے اندر آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین نو مکمل فرمایا. سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور جس وقت امام الانبیاء مدینے کے تاجدار حج مبارک فرما کے واپس مدینہ طیبہ پہنچے. اور ایک چیز ذہن میں رکھنا عرف عام کے اندر بڑی بات مشہور ہے کہ حضور بیمار ہو گئے. حضور بیمار ہو گئے. حضور کو تکلیف ہو گئی. حضور کی جڑی بیماری سی اضطراری نہیں اختیاری. اضطراری ہوندی جڑی تکلیف آ جائے اور واقعی بندہ مصیبت دے وچ ہوے. اختیاری وہ ہوندی ہے کہ جڑا اپنے آپ کو کمرے کو بند کر لینا لو جی میں ٹھیک نہیں یا نہیں ملوں اینو آندے نے اختیاری. اور حضور نے رب کو خود بیماری منگی ہے. اور حضور دی بیماری منگنا امت واسطے شفا ہے. سبحان اللہ. امت واسطے بہت بڑا امامت کا مسئلہ حل ہو گیا. اور حضور جانتے سن کہ میرے بعد بڑے بڑے لفنڈر اٹھ پہن کے جڑے صدیق پاک دی ذات دے بھونکن کے حضور نے بیماری اختیار فرما کے امامت جیسا مسئلہ حل فرما دیتا. کیوں جی حضور اگر اس طرح نہ فرماتے اگر بیمار نہ ہوتے تو سانو کیویں پتہ چلتا. اور حضور دے جان تو بعد اگر حضور اپنی زندگی مبارک دے اندر امامت جیسا مسئلہ حل کر کے نہ جاندے نا جی تے قیامت تک حضور دی امت دے اندر خانہ جنگی رہنا سی. ایک نے کہنا سی تو امام ہے دوسرے نے کہنا سی تو ہر برادری نے اپنا امام کھڑا کر دینا سی. حضور نے امامت حل فرمائی. جدو میرے امام الانبیاء نے اختیاری بیماری اختیار فرمائی اور دین تے رکھنا حضور بیمار نہیں. حضور دے لعاب دان دے اندر شفا ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے نا جی. اور جندے لعاب دان جنوں تھوک مبارک کھانے جندے اودے وچ شفا ہوے اودے وال بیماری دا کی کام ہے. پوری زندگی حضور مبارک دے قریب پوری زندگی حضور دے جسم مبارک دے قریب کبھی مکھی نہیں ہے. سبحان سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. اسا بیٹھے ہیں نا جی دھوپے چھاویں تے آسرا لے کے ماسٹر صاحب مکھی بھی آ جاندی جسم نو چمڑ جاندی ہے. اور جڑے آکھن نبی ساڈے جائے اور میں کہ جلیا نبی دے نیڑے تے مکھی نہیں گزری. سبحان اللہ. کیوں جی سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار قربان جائیے میرے نبی دے غلام نے حضور دے لعاب دان مبارک میں شفا ہے. حضور دے کولو بیماری اضطراری نہیں آ سکتی. حضور نو تکلیف نہیں آ سکتی کیونکہ رب خود فرماتا ہے محبوبہ جب تینوں تکلیف وچ تکا نا تے میرے کولو گوارا نہیں ہوتا. حضور نے اکو واری تھوڑی جی تنگی دے وچ زیادہ نہیں ایویں لوگاں دے تانے میرے سہ کے نا حضور نے بس ایک واری ودوہا دا ٹکڑا اتے کیتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ قبلہ بدل دیا گا پر تیرا ویکھنا مینوں چنگا پہ لگدا ہے. سبحان اللہ. تیرے ویکھن دی چاس آ رہی ہے. قد نرا تقلب وجهک بس تو ایویں تکی رکھ قبلہ بدل دیا گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ ویکھیا کی ہوئی یا اللہ یہ لوگ میرے دے دے لوگ تانے مار کے آندے نے کہ اپنے قبلے وال منہ کرو ساڈے بیت المقدس وال گل تے اتنے مک گئی ہے رب نو نہیں سی پتا کہ میرے یار دا تکڑا کیوں ہے سبحان اللہ کیوں جی ساڈا سنیاں دا دے عقیدہ اساں نے حضور دا ویکھنا بھی حکمت سی حضور دی نگاہ مبارک اٹھانا بھی رب خود چاہتا سی کہ یار ویکھے میں یار نو ویکھاں سبحان اللہ کیونکہ اساں بولنے اساں نے ملیا فلاں بندے نے انج بولیا او دی گل تے ایسی ترجمانی یاراں دی انج کرنے آ لیکن رب کو پوچھیا کہ مولا تو دس جدو تیرا یار بولدا ہے یار دے بولنے نو کی آندے سبحان اللہ اللہ دا وما ينطق عن الهوى سبحان اللہ ان هو الا وحی یوحى میرے یار دا بولنا کمال ہے لیکن بولدا او نہیں ان هو الا وحی یوحى جو بولے میں بولنا سبحان اللہ مطلب کہ محبوب دا بولنا وحی ہے سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ آدھر توجہ کریں نبی دے لوابے دان دی گل چلیے ہن ذرا توجہ کریں لوگاں دی نظر دے اندر بڑی گل ہے حضور بیمار ہو گئے حضور علی لوگے میں کہ نا جڑا خود شفاواں ونڈن والا ہوئے بیماری او دے کول نہیں آ سکدی نبی دی بیماری نبی دی تکلیف نبی دا مصیبت دے وچ آنا اس طرح نہیں اختیاری ہے میرے نبی جاندے سن اللہ کولو نبی نے خود بیماری منگی حضور اگر بیماری نہ منگ دے اگر اپنے اندے تکلیف نو اختیار نہ فرماؤں دے امامت جیسا مسئلہ حل نہیں سی ہونا حضور زمانے نو دسنا چاہتے سن فرمایا کہ میرے بعد امام کون ہوئے گا حضور نے یہ بیماری اختیار کر لئی سبحان اللہ قربان جائیے بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابو قتادہ سرکار میرے نبی دے نال جنگ دے اندر تشریف فرمانے حضرت ابو قتادہ دی آنکھ مبارک تیر لگا نکل گئی سبحان اللہ آنکھیں ہاتھ دے رکھی ہوئی ڈیلا نکلیا ہاتھ دے رکھیا کسے صحابی نہیں آکھیا بھی کدھر جا رہے ہیں پوچھا کدھر آکھیا حضور کول چلا سبحان اللہ لو جی ہر مستند کتاب دے اندر ہے کوئی بخاری دا حوالہ منگے وہ دے وچ حدیث ہے ابن ماجہ دا کوئی حوالہ منگے وہ دے وچ حدیث ہے جنہوں بخاری پسند ہے بخاری تک لے میں حدیث نہ ملے فقیر سے مسجد کے اندر دامن اللہ اکبر حضرت ابو قتادہ پاک نو ڈکیا نہیں سی آقا نے مسکرا کے کہ اچھا جلدی کر میں سبحان اللہ آنکھ نکل گئی بابا جی نے ہاتھ تے رکھی نکلی آنکھ کسی نے یہ نہیں آکھیا بھی جا کر ساری کو لو حکیم کو لو اللہ کیوں جی آپریشن جا کے کراؤ قربان جائیے سبحان اللہ لو جی اے سنیا دا دل تے ٹھردا ہے گلاں تاک کے نا جی ساڈا تے سینہ وچ باغ باغ ہو جاندا ہے سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے اپنی نکلی ہوئی اپنی مبارک ہاتھ رکھی صحابہ کول گزرے نے صحابہ نے پوچھا ابو قتادہ کدھر جا رہے ہیں کہ حضور دی بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں سبحان اللہ کسے صحابی نے نہیں کہ آنکھ نکل گئی رب کولو منگ اللہ اللہ شفا دین والا رب کولو جا کسی نے آکھیا فلاں علاقے دے اندر بڑا مشہور حکیم ہے رکھ کے پٹی کر دے گا لیکن نا حضرت ابو قتادہ مسکراندے ہوئے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گئے سنیا تیرے عقیدے نو مبارک ہوے جدوں تکلیف ہوندیاں نا یا رسول اللہ مدد فرما سبحان اللہ حضور مدد منگنا صحابہ دی سنت ہے حضور دی بارگاہ دے اندر جا کے اپنی آرزو پیش کرنا صحابہ دی سنت ہے حضرت ابو قتادہ سرکار نے نکلی ہوئی آنکھ مبارک ہاتھ رکھی حضور دی بارگاہ دے وچ آ گئے آکھے آمینہ دے لال میرے نبی نے فرمایا جی میرے غلام کہ میں حاضر ہویا کیا سنے آنکھ نکل گئی ہے لیکن قربان جاواں آمینہ دے لال نے نہیں فرمایا کہ رب کعبہ دی بارگاہ دے اندر جا کیونکہ قرآن ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوبہ جیڑا سوالی آوے خالی نہ موڑی سبحان اللہ شرط کوئی نہیں کوئی اپنا آوے شرط کوئی نہیں کہ فلاں آوے عربی آوے اجمی آوے آکھے جیڑا آ جائے سبحان اللہ ابو قتادہ میرے نبی دی بارگاہ کے اندر پہنچ گئے آمینہ دلال نے مسکرا کے فرمایا ابو قتادہ میرے قریب
آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا آپ نے فرمایا کو قطادہ اپنے اس ڈیلے نو اپنی اس جگہ تے رکھ جدو رکھیا نبی نے دلو آپے دان کٹ کے اکھ تے لایا سبحان اللہ سبحان اللہ تے صحابہ پاک نے پوچھا کہ ابو قطادہ سنا آکھیا نظر پہلے بھی چنگی تھی پر ہن ود گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے نبی دے لوابے دان دی شفا ہے سبحان اللہ اور میں کہ جلیا کملیا کوجیا سکا تیرا پتر جنوں لکھاں دی پراپرٹی دا مالک بناوے قربان چاہیے صرف وہ دی روٹی دی وچ ماڑی جی تھوک پا کے جُتیاں نال نہ جڑ جائے آکھے گا ابا پاگل ہو گئے او بھی تے وقت سے حضرت حذیفہ دے گھر حضور نے لوابے دانے دی سٹیا صحابہ نے مسکرا کے کھادا سبحان اللہ میرے نبی دے جسم تو پانی دا قطرہ زمین تے نہیں آن دیندے انج ہتھاں تے انج تائے بنا کے اللہ اکبر حدیث مبارک دے الفاظ نے فجالت جلدہ والا وجہی انج مل کے حضور اپنے صحابہ اپنے چہرے تے مل لیندے سن حضور دے جسم مبارک دے نال لگا ہویا پانی سبحان اللہ حضور دا تے کمال ہے حضور دی بیماری اضطراری نہیں اختیاری ہے رب کو منگی ہے کیوں کیونکہ امامت جیسا مسئلہ حل ہو جائے آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک دے اندر تشریف فرما لے میرے نبی نے نماز دا ویلا ہویا حضور دی زندگی مبارک دے اندر سیدنا صدیق اکبر پاک نے 17 نمازاں پڑھائیاں سبحان اللہ کتنی جی پر 2 نمازاں ایسی ہیں جڑیاں کمال نے سبحان اللہ کمال نے 2 نمازاں مسلمان توجہ کری نماز دا ویلا ہے میرے نبی نے حکم فرمایا جا کے میرے صدیق نو آکھو میرے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھان ادھر سیدنا صدیق اکبر پاک نو نماز دا حکم آیا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار میرے نبی دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے میرا بابا رقیق القلب نرم دل والا ہے مدینے والے تساں آرڈر فرمایا نماز پڑھاؤ لیکن میرے پاپا کولوں تہاڈی جدائی برداشت کوئی نہیں ہونی ہو سکتا ہے امامت دا جڑا مکمل فرائض نے ادا نہ ہو سکن آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کہ ہو جے پہ گل کرنی ہے اے جڑا حکم میں دینا وا میرا حکم نبی دا حکم رب دا حکم ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ چلے قربان جائی اور یہ ذہن تے رکھنا سیدنا صدیق اکبر دی شان و براء الورا میں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نبی دی گھر والی مسلماناں دی ماں مومنہ دی ماں ہے جدو صدیق پاک نے اپنی بیٹی دا نکاح امام الانبیاء دے نکاح مبارک دے اندر دیتا سیدہ عائشہ پاک دی عمر مبارک 9 سال نکاح پہلے ہویا اس کی بعد ہو گئی لیکن قربان جائیے توجہ کرنا نکاح تو بعد سیدنا صدیق اکبر پاک جدو بھی اما عائشہ پاک دے سامنے آتے سن نہ جی ہاتھ بن کے کھلونا سبحان اللہ ہاتھ بن کے کھلونا ایک بار عائشہ پاک نے پوچھا کہ بابا میں تو تہاڈی بیٹی ہاں جی کیوں کر دے انہوں نے کہا پترا نہیں اور نبی دے نکاح ہے چاہے نبی دی گھر والی مومنہ دی ماں ہے سبحان اللہ میں بیٹی بعد وچ اگر میں بیٹی دی نسبت نال لکا تو میں تیرا والد ہاں جے نبی دی نسبت نال دیکھا تو تو میری ماں ہے سبحان اللہ کائنات کے اندر اگر کسی نے بیٹی دا ادب کیتا ماں سمجھ کے سب تو پہلا انسان صدیق ہے سبحان اللہ اور اس نظریے نال ادب کیتا کہ عائشہ نبی دی گھر والی ہے تے زمانے دے اندر کوئی لونڈے بھونکن عائشہ پاک دی ذات تے اللہ کیوں جی او بھی ملا موجود ہیں جنہاں تومتا لائیں عائشہ پاک دی ذات تے ایسے لکھن والے اور سوچ والے تے کروڑ بار لعنت ہے پھر بھی تھوڑیاں نے اس تو بھی ود کے لعنتا جڑا عائشہ پاک دی ذات تے بھونکے ذہن تے رکھنا اللہ اکبر سید عائشہ پاک نے جدو گل کی تھی حضور نے جواب دیتا فرمایا کہ عائشہ میں حکم دینا نبی دا حکم رب دا حکم ہوندا ہے صحابہ پاک نے جا کے دسیا صدیق پاک نے امامت فرمائی سیدنا صدیق اکبر پاک نے جواب کرے آپ کی زندگی مبارک دے اندر 2 نمازاں ایسیاں جڑیاں جنہاں دا ذکر میں کرنا چاہنا وا اللہ اکبر قربان جاوا مسلمانو اتنے عالم دے اندر جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے امامت فرمائی آپ دی امامت ہوئی ہے میرے نبی دی گھر والی
کائنات دی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدمت ابا بکر یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نو تسا حکم فرمایا کہ نماز پڑھا رہے نے. میرے نبی نے فرمایا قدمہ اللہ بلکہ میں نہیں اللہ نے حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کا حکم ہے کہ صدیق نماز پڑھاوے. مسلمانوں کو پتہ چلیا کہ صدیق دی امامت مصلی امامت میں سیدنا صدیق اکبر دا کھڑا ہونا حضور دی موجودگی دے اندر آمینہ دلال کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی آرزو ہے. لیکن رب کعبہ دا بھی حکم ہے کہ صدیق آ کے نماز پڑھاوے. آپ دی زندگی مبارک میں دو نمازاں 17 نمازاں دی وچوں 2 نمازاں ایسیاں نے جڑیاں سیدنا صدیق اکبر پاک نے نمازاں پڑھائیاں. اللہ اکبر. ایک باری ہویا اس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تھوڑا دور مدینہ طیبہ تو چلے گئے. نماز کا ویلا ہو گیا. صحابہ پاک نے دیکھا صدیق پاک قریب قریب نظر نہیں آئے. تے صحابہ دی او نظر ہے بیٹھے سیدنا فاروق اعظم پاک مدینے دے منبر تے ہومن تے شام دے اندر بھی نظر پہ جا. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کھڑے مدینہ طیبہ دی سرزمین تے ہومن تے جبرائیل امین بشری لباس چا جان. اور علی پاک کو پوچھن علی پاک نو پوچھن علی یہ دس کہ جبرائیل ہن کتھے. تے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نظر اٹھائی آسمان ول ویکھیا مشرق مغرب شمال جنوب ول تکیا. فرمایا کدھر جبرائیل تو تا نہیں ہے. سبحان اللہ. اتنی نگاہ دے مالک صدیق پاک رو نہیں دیکھ سکے کہ صدیق پاک ہے کیڑے مقام دے. چونکہ رب دی حکمت اور رضا اس طرح سی کہ مقام صدیق یہ بھی بیان کرنا سی. سبحان اللہ. جناب سیدنا فاروق اعظم پاک نے امامت فرمائی. اپنا فاروق اعظم سرکار دی جڑی آواز سی نا بڑی گرجدار سی روبدار بڑا جو روب بھری آواز. آپ نے جو اللہ اکبر فرمایا نا آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مبارک وچ آواز پہ گئی. آمینہ دلال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا لا لا. 3 بار نبی نے فرمایا. اے گل بخاری اچھے فرمایا کہ یہ جو نہیں ہو سکتا کہ صدیق دے ہوندے کو اور امامت کرا. سبحان اللہ. توجہ ہے نا جی. اب رکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے 3 بار منع فرمایا. فرمایا لا عمر کو روکو روکو روکو. ایک دے اے مقام ہے صدیق دا نماز ہوندے روک چھوڑی. فرمایا اگر صدیق نہیں ہے تو انتظار کرو. توجہ ہے نا جی. لوگ کہتے ہیں چونکہ مولا علی کی شان اس لیے زیادہ ہے کہ آپ امام الاولیاء آئے ہو. میں کہ جھلے ہو اسنا علی کو اور اتے مننے اپنا تھلے لے آؤ. میں کہتی ہوں کہ شک کی کوئی نہیں نا. مولا علی پاک امام الاولیاء ہے. او ولی کوئی نہیں جدو تے علی کی مہر نہ لگی ہوئے. اور میں کیا جھلے ہو سب کدو منکر ہاں اسا نہ آنے ہاں کہ مولا علی اولیاء دے امام نے. لیکن صدیق مولا علی دے امام نے. اگر صدیق پاک دی نماز توجہ کرنا صدیق اپنا علی پاک دی نماز اگر سیدنا صدیق اکبر پاک دے پیچھے نہ ہوندی سبحان اللہ. علی تو ہوئی سکنا جی. نماز گئی تے میرے نبی نے سورج نو پلٹا لیا. تے جب صدیق پیچھے نماز پڑھی آپ دی نماز اگر نہ ہوندی تے سورج کیوں نہیں رکے. سورج بھی چلتا رہا سورج بھی چلتا رہا چاند بھی چلتا رہا رات بھی گزر گئی دن بھی گزر گئی مولا علی نماز بھی پڑھتے رہے. صدیق وہ امام ہے جنہیں پیچھے عثمان نے بھی نماز پڑھی عمر پاک نے بھی پڑھی مولا علی پاک نے پڑھی انصاری مہاجر اشرا مبشرہ بیت الرضوان والے سب صحابہ نے صدیق دی بارگاہ دی اور آپ دی اقتداء دے اندر نماز پڑھی. سبحان اللہ. اختیار دی شان عمر پاک نے نماز پڑھی. آمینہ دلال نے فرمایا کہ لا لا روکو لا ینبغی یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھائے. عمر پاک نے روک لیا. صدیق آئے نماز ہوئی. ایک دے آئے صدیق پاک دی عظمت نشان ہے. آؤ پھر دوسری نماز انہاں 17 دی وچوں کہ ایسی دلچسپ نماز ہے زید دیوار چھڑ دے بچے کوئی نہیں نہ پڑھ رہا ہو قربان جائیے. توجہ میرے یار ایسی دلچسپ نماز ہے
سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. توجہ ہے. سبحان اللہ. لو جی اے گل دل تے لکھ کے لے جاؤ. جڑا بدبخت آ کے ایتھے کئی بندے ایسے بھی بیٹھے ہوندے نے جی مولوی صاحب نوں دی گل نہیں کرنی چاہیے. جے تینوں نہیں چنگی لگدی تے کرنا ضرور ہی پا. کوئی بدبخت ایسا بھی ہوئے بھی نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوندی اور سنیا تیرے عقیدے نو لکھاں سلام نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز دے وچ خیال نکا ہے خود محمد آ گئے. سبحان اللہ. کسے بندے نو مجمع جو شک ہوئے اے بخاری میرے کول ہے. سبحان اللہ. جنہیں بعد تفسیرہ کرنا ہونے بولے فقیر نو دلیل تے دعویٰ ہونے دکھانا. سبحان تو اللہ. جی 17 نمازاں دے وچ ایسی نماز بھی آ گئی. صدیق اکبر پاک مصلی تے آمینہ دے لال نے اپنے حجرے مبارک کی جو کھڑکی کھولی. سبحان اللہ. حضور نے پردہ مبارک ہٹایا. صحابہ ول ویکھیا حضور مسکرا پے. سبحان اللہ. مولا علی پاک نو آکھیا علی دل کردا ہے کہ ایویں اساں پیچھوں دی چلیے اج مسجد نہ ٹر جائیے. سبحان اللہ. لو جی حضور دی آخری آمد اس تو بعد آپ کا وصال مبارک ہویا. آ سنیا ہن توجہ کری تیرا عقیدہ کمال ہے. ادھر ادھر منہ نہ ماریا کرو. اے ذہن تے رکھو. تو تک لے تو نہیں یار بندہ چنگا ہوگا یار ایویں چنگا ہوئے گا. عقیدہ وہی چنگا ہے جڑا پیو دادے دا ہے. سبحان اللہ. ساری زندگی پیو دعاواں منگدا رہیا دادا ختم دلواندا رہیا تے پتر 4 ٹکے جیب وچ کی ہے جی دعا چاہے نے ڈب کے مر جا. اے ہوئی تے رولا نے آنا جی ابو جہل دا حضور نال. انہیں کہ جی میں تواڈو تے کلمہ پڑھا تو تے ساڈا بھتیجا ہے. میرے نبی نے فرمایا رشتہ داری تو ہٹ کے میں رب دا نبی دی ہاں. سبحان اللہ. اے ذہن تے رکھنا. جدو دین دی گل آوے پھر دادا پوترا بابا چک سب ختم ہو جاتا ہے. انہیں کہا نہیں جی میرا پیو دادا تے پاگل سی بھی ہاں جی علم تیرے کو آیا ہے. 4 دن ٹکے چوری دے بستر چوک کے تینوں دین دی بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. تیرے والد بزرگ کو نہیں سی پتا کہ حضور دا نام چومن نال شرک ہے یا ثواب ہے. سبحان اللہ. کیوں جی آخر سبحان اللہ ہوندی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پڑھا لکھا معاشرے تے کمال ہے نا جی. وہ ایک وزیر غلام سرور کیوں جی وہ سانڈ دے منہ والا قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا وہ دلیا پہلے بھی یاد تے کر لینا. کیوں جی قرآن دی توہین اے ساڈے لیڈر بنن کے بیڑا کر کر کے دیتا کمی نہیں آ. نہیں سنی تسی اودی صورت؟ اگر نہیں سنی تے میں موبائل سنا دے وہ سپیکر تے ہٹ کر رہے ہیں نون لیگ تے دوسری پارٹیاں تے بے شیطانہ تے پڑھ کے پھوکو کہ پہلے تو کم از کم یاد تے کرنا. ہاں میرا بابا نے بھی آتا اسی وقت دین نہیں جے پڑھیا جے دین دی ترجمانی نہ کرو. دین پڑھو دین سیکھو. قرآن آتا نہیں تے چلے نہیں جی ہم اسلام کی بات کریں گے. کیوں جی اللہ اکبر. توجہ کرنا. سیدنا صدیق اکبر پاک مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. حضور نے تکیا فرمایا علی آؤ چلیے. ایار نماز پڑھ رہے ہیں ایاراں دی نماز دے وچ چلنے ہیں. سبحان اللہ. تے پھر کلے حضور نہیں آئے. ایک ایک لفظ دا فقیر زامے نے ایک ایک لفظ دا. اور میں نے خوشی ہے کہ خدا نے سانو سنی پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جدو تشریف لے آئے صحابہ پاک نے نماز کھڑے پتہ چلیا حضور آ رہے ہیں. اینج درمیان جو راہ بن گیا ادھے ادھر سبحان اللہ. صحابی ادھر. سبحان اللہ. صدیق اکبر پاک تک آواز آئی. صدیق پاک مصلی تو ہٹن لگے. نبی نے فرمایا صدیق کھڑا رہے. سبحان اللہ. لو جی نماز دے وچ گلاں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. نماز دے وچ حضور بھی آ گئے. سبحان اللہ. صدیق پاک بھی ہٹن لگے. نبی نے روکیا تے صدیق پاک نو کیویں پتہ چلیا کہ حضور آ رہے ہیں. اتنی تعداد کے اندر صحابہ. لو جی اور صدیق پاک نو کیویں پتہ چلیا توجہ کریا جی. انج ہاتھ رکھے سن نا ہتھاں تے صحابہ نے انج سبحان اللہ.
اے جو تعلیم آری دسیا صدیق آقا آ گئے نے سبحان اللہ اور سنیا توجہ کری لوگ آنے نے نماز کے اندر حضور دا خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی میں کہ جھلیا پتہ نہیں کیڑے ملہ دی اگر سن کے تو نمازہ پڑھنا ہے تینو تیرے ملہ مبارک ہوئے نا ساڑی کے نماز ہوئے کیڑی صدیق نے پڑھائی ہے سبحان اللہ وہ خیال نکاح خود نبی آ گئے آمینہ دلال خود تشریف لے آئے آپ مسجد دے وچ آ گئے نہ صدیق دی نماز گئی نہ 1,10,000 کسے صحابہ دی نماز گئی کسے صحابہ نے نہیں آکھیا مدینے والے آپ نماز دے اندر تالی بج گئی ہے حضور صف ٹوٹ گئی ہے اساں تواڈے والے ویکھیا تساں ساڈے والے ویکھیا ہے مدینے والے ساڈی نماز دا کی ہوے گا اتنے عالم دے اندر حضور چلدے چلدے آپ تشریف لے آئے نے کیسی کمال دی نماز ہے نماز کے امام دو نے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا صدیق مصلی امامت دے کھڑے رہو سبحان اللہ صدیق کھڑے رہے حضور آپ کے پہلی صف تے مسند صدارت تے بیٹھ گئے سبحان اللہ صحابہ کھڑے نے حضور بیٹھے نے صدیق کھڑے نے لیکن لوگ کہتے ہیں یہاں پہ امام کون ہے میں کہا جلی دیا امام حضور ہی نہیں سبحان اللہ اور امام کون ہے صدیق تے مکبر بن کے کھلوتے نے نا حضور پچھوں آہستہ واضح فرماتے سن صدیق اچھی دستے سن کہ میں مکبر ہاں امام میرے نال نے سبحان اللہ فرق اتنا ہے کہ امام نے آرڈر فرمایا کہ آج مسلی تے صدیق کھلوئے گا سبحان اللہ کیوں جی تاکہ دشمنوں بھی تو سٹ بجے نا جنہاں کل صدیق نو بھونکنا ہے انہوں نے بھی پتہ لگ جائے بھی ایسی نماز بھی ہے جنہاں حضور نے خود کھلو کے صدیق کو پڑھائی سبحان اللہ اے صدیق دی امامت نہیں تو ہو رہی مسلمان آمینہ دلال کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام آ کے درمیان کے اندر بیٹھ گئے صدیق پاک مصلی امامت کے کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے نے صدیق نے نماز پڑھائی امام حضور نے مکبر صدیق بن گئے صدا صدیق لاندے رہے لیکن جب حضور تشریف لے آئے سن صدیق سورۃ فاتحہ بھی پڑھ چکے سن سبحان اللہ حضور نے نمی نیت کوئی نہیں کروائی نمی نیت فرمایا آج اتوں ہی نماز ہوئی جتوں میں داخل ہوئے لو جی قیامت تک ٹکرا ماردہ رہے اے ہو جی چاس نہیں لگڑی سبحان اللہ اسی تو خوش ہونے نا بھی یا اللہ ہی ہو جی نماز سانو بھی دے جڑے ساڑی نماز جو حضور بھی آ جائے سبحان اللہ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ اللہ تعالیٰ میں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ خلافت سیدنا صدیق اکبر دے موضوع تے ہوئے گا وما علیہ الا البلاغ